بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ میری اس ویڈیو کو انگلش میں دیکھنے کے لیے اوپر نظر آنے والے کارڈ پر کلک کریں۔ میری انگلش ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ ناظرین اکرام، سلطنت عثمانیہ کے بحری کمانڈرز جن کی اکثر تعداد بربری جہاز رانوں پر مشتمل تھی، 19ویں صدی تک سلطنت عثمانیہ کے لیے کارنامے انجام دیتے رہے۔ ان میں سے اکثر کا تعلق شمالی افریقہ میں تیونس، رباط، تریپولی جسے آج ہم لیبیا کہتے ہیں، اور الجزائر کے ساحلوں سے تھا۔ بربری قزاقوں کی اصطلاح اس لیے ایجاد ہوئی کہ یہ ان علاقوں کے رہنے والے بربر نسل کے افراد تھے، مگر سلطنت عثمانیہ کے لیے بہترین خدمات بجا لانے والے اکثر ترک اور یورپی قزاق تھے جو پہلے غیر مسلم تھے مگر اسلام قبول کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بحری طاقت کا حصہ بنے۔ ناظرین کرام، یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گی کہ مغرب کو ان بربری جہاز رانوں سے بحری جنگوں میں اس قدر بار بار شکست دیکھنے کو ملی کہ اس نے تاریخی طور پر ان سے بدلہ لینے کی ٹھانی اور انہیں ظالم ثابت کرنے کے لیے بربریت کا لفظ ایجاد کیا، جو کہ آج ہر اس شخص یا قوم کے لیے ہم بولتے ہیں جو نہایت ظالم اور جابر ہو۔ اس لفظ کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ آج کے دور میں مغرب نے عراق اور افغانستان کے مسلمانوں کی نسل کشی کو جائز ثابت کرنے کے لیے وار آن ٹیرر یعنی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اصطلاح ایجاد کی۔ اسی لیے ہمیں بربریت کے بجائے سربریت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ سربیا کی عیسائی آبادی نے بوسنیا ہرزیگوینا کے مسلمانوں کی کیسے نسل کشی کی۔ اب ہم تاریخ کے گرد جھاڑ کر ان عظیم افراد کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ترگت رئیس، جو کہ خیر الدین باربروسا کے جانشین تھے اور یہ ترکی کے ایجین ساحل پر ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے اور 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بحری فوج میں شمولیت اختیار کی۔ یورپ انہیں ڈریگوٹ بھی کہتا ہے اور ان کا لقب ہے اسلام کی کھینچی ہوئی تلوار۔ ایک فرانسیسی ایڈمرل نے ترگت رئیس کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا: بحیرہ روم کا ایک زندہ باب، اس وقت کے بہترین جرنیلوں میں سے سب سے ہنر مند، اتنے کہ بادشاہ کے سوا ان کے ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے جلد ہی عثمانی بحریہ میں نمایاں مقام حاصل کیا اور انہوں نے 1538 میں پریوازا کی جنگ میں خیر الدین باربروسا کے ساتھ مل کر یورپی بحری بیڑے کو شکست دی جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کر رہا تھا۔ ایوان ڈرکی ڈویا بور، جو کہ ایک ڈچ بحری قزاق تھے جو کہ بعد میں 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے ایڈمرل بنے، انہوں نے تب اسلام قبول کیا جب وہ الجزائر میں تھے۔ ان کا اسلامی نام سلیمان رکھا گیا اور بعد میں اپنے بحری کارناموں کی وجہ سے ان کی خدمات کے صلے میں سلطنت عثمانیہ نے انہیں رئیس کا خطاب دیا۔ یہ ایک ترک خطاب تھا جو کہ کسی کیپٹن یا گرینڈ ایڈمرل کو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے دیا جاتا۔ اس کے بعد ہے سکیپیونے سکالا سگلزاد۔ یہ اٹلی کے ایک ساحلی علاقے جینوا کے رہنے والے تھے اور یہ وہاں 1544 میں پیدا ہوئے۔ یہ اپنے والد کے ساتھ مل کر سمندروں میں لوٹ مار کا کام کرتے تھے اور 1561 میں انہیں اور ان کے والد کو بربری جہاز رانوں نے پکڑ لیا اور سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت لے گئے، جہاں سکیپیونے نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام یوسف سنان رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ توپ کاپی محل کے اسکول میں داخل ہوئے اور اس کے بعد انہیں عثمانی سلطان کی طرف سے بڑے بڑے اختیارات اور عہدے دیے گئے۔ مشرقی اناتولیا، عراق اور شام کا گورنر بنانے کے علاوہ سگلزاد کو 2 دفعہ کپتان پاشا کا عہدہ بھی دیا گیا۔ 1596 میں انہیں وزیر اعظم تعینات کیا گیا، جو کہ سلطنت عثمانیہ میں دوسرا سب سے اہم شخص سمجھا جاتا تھا، مگر یہ عہدہ انہیں صرف 1 مہینے کے لیے ملا۔ اس کے بعد باری آتی ہے جان جینز زون کی، جو کہ ایک ڈچ بحری قزاق تھے اور عیسائی سے مسلمان ہوئے۔ ان کا اسلامی نام مراد تھا اور انہیں بھی رئیس یعنی گرینڈ ایڈمرل کے خطاب سے نوازا گیا۔ یہ سلیمان رئیس کے ساتھ مل کر بحری مہمات سر انجام دیتے تھے اور بعد میں مراکش کے ساحل پر سلے کی آزاد ریاست کے صدر مقرر کیے گئے۔ ناظرین اکرام، اب میں بات کرنے لگی ہوں اس بحری قزاق کے متعلق جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ میں شمولیت اختیار کی اور اپنی زندگی میں ہی اتنی شہرت پائی کہ ان پر یورپ میں اسٹیج ڈرامے بنے اور گیت گائے گئے، اور یہ شہرت ان کے وفات کے بعد بھی ختم نہ ہوئی اور آج بھی پائرٹس آف دا کریبین میں کیپٹن جیک سپیرو کی حیثیت سے ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہ لڑکا برطانیہ کے سب سے گرم علاقے فاورشم کا رہنے والا تھا۔ یہ ایک دلدلی علاقہ تھا جس کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، مگر اس کی گودیاں سمگلروں اور بحری قزاقوں کی جنت تھی۔
اس لڑکے کا نام جان وارڈ تھا، جو کہ بعد میں جیک برڈی بن کر دنیا کا سب سے خطرناک بحری قزاق بنا اور اپنی زندگی کے اختتام تک جیک برڈی یوسف رئیس بن چکا تھا۔ ناظرین کرام، حیرت کی بات یہ ہے کہ عیسائی دنیا نے تو اسے یاد رکھا اور پائرٹس آف دی کریبین نامی ہالی ووڈ فلم میں اسے مرکزی کردار دیا، مگر مسلمان دنیا اس لڑکے کو فراموش کر بیٹھی۔ فلموں اور ناولوں میں دکھائے گئے بحری قزاق نہ صرف لامحدود سمندر کے ظالم حکمران ہوتے تھے، بلکہ وہ ایسے جہاز ران بھی ہوتے تھے جو دوسرے جہازوں یا سمندری علاقوں پر حملہ، قبضہ اور لوٹ ماری کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک جیک وارڈ تھا، جو کہ 1553 کے قریب پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، مگر اس کے ایک ساتھی جہاز ران کے لکھے گئے پیمفلٹ سے اس کی عادات اور جسمانی شکل و صورت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جیک وارڈ چونکہ کینٹ کے ساحلی علاقے میں پیدا ہوا تو مقامی ماہی گیروں کے ساتھ کام کرنے لگا۔ اس نے اپنا گھر چھوڑا اور ملکہ برطانیہ سے نجی حیثیت سے ملازمت کرنے کا لائسنس لے کر اپنی نوکری پکی کر لی۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانوی بحریہ کا ہسپانوی بحری بیڑے کے خلاف تازہ حملہ ناکام ہوا تھا، اور جب جنگ ختم ہوئی تو نجی طور پر کام کرنے والوں کی نوکری بھی ختم ہو گئی، مگر وہ اس لوٹ مار کی زندگی کے عادی ہو چکے تھے۔ جہاز رانوں کی نجی ملازمت قزاقی کی ایک نیم قانونی شکل تھی، جس میں ملکہ الزبتھ اول نے ہسپانوی جہازوں کو لوٹنے کا ارادہ رکھنے والے جہاز رانوں کو لائسنس جاری کیے۔ یہ معاہدہ آسان تھا۔ حکومت لوٹ مار کا 5% وصول کرتی اور لارڈ ایڈمرل کے ایجنٹ 10%۔ لوٹ مار کا باقی سامان جہاز کے مالک اور عملے کے درمیان تقسیم ہوتا تھا۔ بہرحال جیک اپنے آبائی علاقے میں واپس چلا گیا، مگر کچھ ہی عرصے بعد اسے شاہ برطانیہ کی طرف سے ایک نیا فرض دیا گیا، مگر اس نے قانونی راستہ اور اپنے ساتھی چھوڑ کر ایک نئی زندگی گزارنے کا ارادہ کیا اور سب سے بدنام اور خطرناک بحری قزاقوں میں سے ایک بن گیا۔ جلد ہی جیک برڈی کے نام سے یہ تمام جہاز رانوں میں جانا جانے لگا۔ بحیرہ روم میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے دوران اس نے ایک مسلمان جہاز ران سے اتحاد کر لیا تاکہ وہ تیونس کا بحری اڈہ استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ تجارتی جہازوں کو قبضے میں کر سکے۔ اس کام میں وہ کئی سال مصروف رہا، جس کے بعد اس نے شاہی معافی نامے کی درخواست کنگ جیمز اول سے کی، جو کہ نامنظور کر دی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیونس واپس چلا گیا، اور سلطنت عثمانیہ کی طرف سے الجیریا کے حکمران عثمان دئی نے کیپٹن جیک برڈی کو معافی اور زندگی کی ضمانت دی اور اپنی بات کا پاس بھی رکھا۔ اگلے سال کیپٹن جیک اپنے جہاز کے تمام عملے سمیت مسلمان ہو گیا اور اس کا نام یوسف رئیس بن گیا۔ یوسف رئیس نے اپنی زندگی کے بقیہ سال سلطنت عثمانیہ کے تحت کام کرتے گزارے، اور 16ویں اور 17ویں صدی میں اس نے اسپین کے مسلمانوں اور یہودیوں کو وہاں سے جان بچا کر نکلنے میں مدد بھی کی۔ مشہور محقق اور رائٹر کیپٹن جان سمتھ کے مطابق یوسف رئیس عیسائیوں سے ان کے 2 فرقوں کی باہمی لڑائیوں کی وجہ سے نفرت کرتا تھا، جو کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس میں چھڑی رہتی تھی۔ کیپٹن جیک جب تیونس میں رہتا تھا تو اسے چھوٹے پرندوں کا جنون تھا، اور وہ اتنا تھا کہ مقامی لوگ اسے اسفر کہنے لگے۔ اسفر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چڑیا، اور اس کے بعد یہ کیپٹن جیک سپیرو کے نام سے جانا جانے لگا۔ برطانوی شاہی محل میں جیک برڈی کے مسلمان ہونے کی خبر انہیں 1610 میں انگلینڈ میں وینیشین سفیر مارک اینٹونیو کورٹ سے ملتی ہے، جس نے 23 دسمبر 1610 کو لکھا: اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے کہ بحری قزاق جان وارڈ اور سر فرانسس ورنے، جو کہ ایک برطانوی رئیس خاندان سے تھے، ترک ہو کر تمام برطانوی قوم کی ذلت کا سامان بن چکے ہیں۔ ناظرین کرام، برطانیہ میں 17ویں صدی میں اسلام کا نام کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی مسلمان لفظ سے کوئی واقف تھا، اس لیے وہاں اسلام کا ہر پیروکار ترک کہلاتا تھا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ کیپٹن جیک برطانیہ کا غدار اور بدنام شخص کہلوایا۔ 1612 میں یوسف رئیس پر ایک ڈرامہ بھی لکھا گیا جس کا نام تھا کرسچن ٹرن ترک، یعنی وہ عیسائی جو ترک بن گیا، اور یہ ڈرامہ رائٹر رابرٹ ٹابورن نے لکھا۔ یہ ڈرامہ ولیم لتھگو کے سفری نوٹس کی بنیاد پر لکھا گیا۔ ولیم ایک اسکاٹش آدمی تھا اور تیونس میں اپنے دوسرے دورے کے دوران وہ یوسف رئیس المعروف کیپٹن برڈی سے ان کی وفات سے 5 سال پہلے ملا۔ لتھگو کے مطابق کیپٹن جیک شراب پینے کا حد سے زیادہ شوقین تھا، مگر اسلام لانے کے بعد اس نے شراب نوشی ترک کر دی تھی اور وہ ترکوں کی طرح سر پر پگڑی پہنتا تھا۔
یوسف رئیس نے عیسائیت سے منحرف ہو کر اسلام قبول کرنے والی سسلی کے رہنے والی ایک نو مسلم خاتون سے شادی کی تھی جس کا نام جیسمینا تھا۔ کیپٹن جیک کی وفات 1622 میں ہوئی اور ہالی ووڈ مووی پائرٹس آف دی کریبین کے مزاحیہ کردار کیپٹن جیک سپیرو کے پیچھے ایک دلچسپ تاریخی سچائی ہے جو کہ فلم میں نہیں دکھائی گئی۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔